بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو فصل تھی اس کی آخری سبق پڑھا تھا کہ جو مطلقاً امر ہے اس سے احناف کے نزدیک وجوب ثابت ہوگا، بشرط یہ کہ وہاں پر کوئی اس کے خلاف دلیل نہ ہو۔ تو آج ایک اور نئی فصل ہے، یہی امر کے متعلق ہے کہ وہ امر جو دیا گیا ہے تو اس پر اگر ہم عمل کریں تو اس کے بعد بھی کیا عمل کیا جائے گا؟ یعنی ایک بندے نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام کرو، ہم نے وہ کام کر دیا، کیا دوبارہ بھی وہ کام کرنا ہوگا یا نہیں؟ امر بالفعل مطلب امر پر عمل کرنا، یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لا یقتضی تکرار، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار حکم دینا، اگر اس نے وہ حکم پورا کر دیا، اس پر عمل کر دیا، تو اب دوبارہ اس کو کرنا لازم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ فصل ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو امر بالفعل کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ حکم دے تو اب اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اب دوبارہ وہ امر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے جی ہیں، کہتے ہیں فصل الامر بالفعل لا یقتضی تکرار، کہ امر بالفعل جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی امر پر جو عمل کر دیا ہم نے تو اب اس کا تکرار نہیں ہوگا، وہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے، ولہذا، ٹھیک ہے؟ یہ جی قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ اب آگے مثالیں بیان کریں گے، کہتے ہیں ولہذا قلنا لو قال طلق طلق امراتی، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہے، جیسے وکیل بناتے ہیں نا کوئی کام کرنے کے لیے، تو اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا وکیل کرے کہ تم میری بیوی کو کیا کرو، طلاق دو، لو قال طلق امراتی، میری زوجہ کو، میری بیوی کو تم طلاق دو، فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموکل لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا، اس نے کہا وکیل کو کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، فطلق الوکیل، تو وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس شوہر نے اس طلاق یافتہ عورت سے کیا کر دی؟ شادی کر لی، دوبارہ نکاح کر لیا، ثم تزوجها الموکل، پھر اس موکل نے اس سے، جس کو طلاق دی تھی وکیل نے اس کے، تو اس کی عدت کے بعد پھر دوبارہ وکالت موکل نے، یعنی پہلے شوہر نے اس کے ساتھ پھر دوبارہ نکاح کر لیا، تو لیس للوکیل، اب وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اب اسی عورت کو پہلے والے امر کے ذریعے دوسری مرتبہ طلاق دیں، لیس للوکیل، وکیل کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے پہلے امر کے مطابق، ثانین دوسری مرتبہ اس کو طلاق دے دے۔ یعنی ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وکیل مقرر کیا، وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ طلاق ایک تھی، ٹھیک ہے؟ تین طلاقیں ہوتی تو پھر اس کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں تھا جب تک وہ حلالہ نہ کرتے، تو اس کو ایک طلاق دے دی اس عورت نے، اگر طلاق رجعی تھی تو رجعی کے بعد اس کی عدت گزر گئی، تو اب وہ اس کو بائنا ہو گئی طلاق، تو بائنا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، تو اب وہ شوہر طلاق بائنا کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے، وہ حرام اس پر نہیں ہوتی کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے، تو اس نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا بندے نے، موکل نے، تو اب جو وکیل کو پہلے اس نے حکم دیا تھا کہ میری بیوی کو طلاق دے، تو اب بھی یہ اس کی بیوی ہے، تو کیا وہ وکیل دوبارہ اس عورت کو طلاق دے گا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اس کا معاملہ، اس کا امر پہلے پورا ہو چکا، اس نے جب پہلے جو ہے وہ اس کو طلاق دے دی تو اب وہ طلاق، وہ حکم ختم ہو گیا، اب تکرار نہیں ہوگا، لا یقد تکرار، اب یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی آگے کہتے ہیں ولو قال زوجنی امراتن، کسی بندے نے کسی کو وکیل بنایا کہ تم میری
شادی کرواؤ، تم میرا نکاح کرواؤ۔ ولو قال، کسی بندے نے اگر کہا، زوجنی امراتن، میرا نکاح کراؤ کسی عورت کے ساتھ، تو لا یتناولو ھذا تزویجا مرتن بعد اخرى، تو اب یہ شامل نہیں ہوگا، یہ حکم شامل نہیں ہوگا ایک مرتبہ شادی کروانے کے بعد دوبارہ، لا یتناول ھذا، یہ شامل نہیں ہوگا تزویجن مرتن، ایک مرتبہ شادی کرانے کے بعد دوبارہ شادی کرانے کو یہ امر شامل نہیں ہوگا۔ اس بندے نے کہا میری نکاح کراؤ، میری شادی کراؤ، تو اب اس نے اس کی نکاح کروا دیا، اب دوبارہ جو ہے وہ اس کی شادی کروانا یہ اس کو شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوبارہ دوسری تیسری چوتھی شادی کروائے تو یہ حکم اس کو شامل نہیں ہوگا، امر اس کو شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں تیسری مثال دیتے ہیں، ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك الا مرة واحدة، جو غلام ہوتا ہے، غلام اپنی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کر سکتا، جب آقا اس کو اجازت دے کہ تم شادی کر لو تو اب وہ شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو آقا نے اپنے غلام کو کہا تزوج، تم شادی کرو، تو اب وہ جو غلام ہے تو وہ ایک ہی مرتبہ شادی کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دو شادیاں کرے، دو نکاح کر لے، دو بیویاں کر رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ولو قال لعبدی، کسی مولا نے، کسی آقا نے اپنے غلام کو کہا تزوج، نکاح کرو، تو لا يتناول ذالک، تو یہ شامل نہیں ہوگا الا مرتن واحدتن، مگر ایک مرتبہ شادی کرنے کے، تو اس نے ایک مرتبہ نکاح کر دیا تو ٹھیک ہے، دوبارہ وہ اس کو شامل نہیں ہوگا، امر دوبارہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی آگے کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ، کیونکہ امر پر عمل کرنا، کیونکہ امر پر عمل کرنا یہ طلب طلب و تحقیق الفعل علی سبیل الاختیار، یہ سبیل الاختیار یعنی اختصار، اختصار کے طریقے پر فعل کو ثابت کرنے کو طلب کرتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا کہ بندہ یہ کام کرو، تو اب اس میں اختصار ہوگا، اختصار مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مدت کے اندر وہ فعل کیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، تو اب اس کو ایک مرتبہ پانی پلانے کو وہ حکم شامل ہوگا، ایک گلاس پلانے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اس کو مارو، تو اب ایک مرتبہ اس کو مارنا شامل ہوگا۔ تو جو امر بالفعل ہے یہ طلب و تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، اختصار کے طریقے پر فعل کو طلب کرتا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ اختصار کے ساتھ وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جی آگے کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَهُ اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب، فَإِنَّ قَوْلَهُ اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب، کہ اس بندے کا قول، کسی شخص کا قول کہ اضرب، کسی بندے کو کسی نے کہا مارو، اضرب، تو اب یہ کیا ہے، یہ مختصر ہے، یہ اختصار کیا ہوا ہے اس کے اس قول کے ساتھ کہ افعل فعل الضرب، تم مارنے والا فعل کرو، افعل کام کرو، فعل الضرب مارنے کا کام تم کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو مختصر کلام ہوتا ہے وہ ایک ہی حکم میں ہوتا ہے، چاہے مختصر ہو چاہے مطول ہو، وہ ایک ہی مرتبہ کام کرنے کو شامل ہوتا ہے۔ والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، کلام کا مختصر، کلام کا مطول، یہ حکم میں برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو، مختصراً کہتا ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وضاحت کر کے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، وضاحت پیش کر رہا ہے، تو جو وضاحت ہوگی
اور جو مختصر ہوگا تو دونوں حکم میں برابر ہوں گے کہ بھائی وہ کام کرنا ہے، چاہے امر طوالت کے اندر کلام کے ساتھ ہو یا پھر اختصار کے ساتھ کلام کے ساتھ وہ امر ہو، تو وہ حکم دونوں کا سیم ہی ہے کہ اس حکم کو کرنا ہے، اس امر کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم، بجنس تصرف معلوم۔ پھر جو امر ہے مارنے کا، اس نے کہا نا اضرب مارو، تو جو مارنے کا حکم ہے، امر ہے، تو یہ معلوم تصرف کی جنس کا امر ہے، معلوم تصرف کی جنس کا عمل ہے، مطلب مارنا یہ معلوم ہے، معروف ہے کہ مارتے کس طرح ہیں، تو یہ امر معلوم ہے، تصرف معلوم ہے، اور یہ جنس ہے، ہر چیز کے مارنے کو شامل ہے۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے بہت سارے افراد ہیں، نفس انسانیت کے اندر سارے افراد کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہیں، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، تو تمام لوگ جن سے انسانیت کے اندر کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو اسی طرح دربن، یہ مارنا بھی ایک جنس ہے، تو جس طرح کا بھی مارنا ہو تو یہ اس کو شامل ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وہ حکم اسم الجنس ان یتناول الادنی عند الاطلاق، اور جو اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اطلاق کے وقت ادنا کو بھی شامل ہوتا ہے۔ حکم اس میں جنس، اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ ان یتناول ادنا عند الاطلاق، اطلاق کے وقت وہ ادنا کو بھی کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے۔ وَيَحْتَمِلَ كُلَّ جنس، اور ہر جنس کا وہ کیا کرتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے۔ تو اس میں جنس ہے، اس میں جنس اس کو بولا جاتا ہے کہ جو قلیل اور کثیر دونوں پر بولا جائے۔ 10 انسان کھڑے ہیں تو 10 کو انسان کہا جائے گا، اسی طرح جو ایک انسان کھڑا ہے، شخص کھڑا ہے، تو اس کو بھی انسان کہا جائے گا۔ جو قلیل اور کثیر دونوں پر واقع ہو، دونوں پر بولا جائے، اس کو جنس بولا جاتا ہے۔ تو جو جنس ہوگی، اس میں جنس جو ہوگا وہ اطلاق کے وقت ادنا چیز کو بھی کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کسی انسان سے بات نہیں کروں گا، تو اب وہ اگر بچے سے کلام کرتا ہے، بچے سے بات کرتا ہے، تو بھی اس کا کیا ہوگا؟ قسم ٹوٹ جائے گا، وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ بچہ بھی انسان ہے۔ تو ادنا فرد پر بھی جو ہے وہ اس کو شامل ہوتا ہے اس میں جنس کا حکم۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی آگے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس پر ہم نے کہا، کس پر کہا؟ اس بات پر کہا کہ اگر کوئی بندہ ہے جو اس میں جنس ہے، اس میں جنس جو ہوتا ہے وہ اطلاق کے وقت ادنا فرد کو بھی شامل ہوتا ہے، اور مکمل کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے، کل کا احتمال کرے تو یہ بھی احتمال باقی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اذا حلف، اس پر ہم نے کہا کہ اذا حلف لا یشرب الماء، کسی بندے نے قسم اٹھایا کہ وہ پانی نہیں پیے گا، تو یحنس بشرب ادنا قطرۃ منہ، ادنا قطرۃ منہ، تو اگر وہ پانی کا ایک ادنا سا قطرہ بھی پیتا ہے تو وہ حانس ہو جائے گا، یحنس حانس ہو جائے گا، پانی کا ادنا قطرہ پینے سے بھی وہ بندہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو پانی بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ پورا گلاس پیے یا پوری بوتل پیے تو وہ حانس ہوگا، کیونکہ اس نے جنس بولا ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اب وہ ایک قطرہ، ایک گھونٹ پینا تو یہ بھی پانی کہلائے گا، تو اس سے پینے کے سے بھی وہ بندہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ جو جنس ہوتا ہے، جنس کا حکم ادنا فرد کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ نَوَابِهِ جَمِيعُ، آگے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ مکمل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے وہ، اس کا آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ نَوَابِهِ
जमीअ मियाहिल आलमी सहत नियतुहु। अगर उस बंदे ने उस कसम से तमाम दुनिया के पानियों की नियत की, नवा भी उस कसम से नियत की, जमी मियाहिल आलम, आलम के तमाम पानियों की अगर उसने नियत की तो सहत नियत हो, तो उसकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। किसी बंदे ने उस कसम उठाया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, और उसने नियत किया कि मैं पूरी दुनिया का पानी नहीं पीऊंगा, तो अब वो अगर पूरी दुनिया का पानी पी लेता है बिलफर्ज, तो वो हानिस होगा, वरना हानिस नहीं होगा। तो नीयत का एतबार है, पूरे जिन्स के कुल का भी एहतमाल रख सकता है, कुल जिन्स का भी एहतमाल यहाँ पर मौजूद है, तो नीयत से वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं वलिहाजा कुलना, इसी वजह से हमने कहा कि इज़ा काल लहा, कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को कहा, वलिहाजा कुलना, इसी वजह से हमने कहा, इज़ा काल लहा, कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को कहा तल्लिकी नफ्स की, तल्लिकी नफ्स की, तुम अपनी आप को तलाक दो, तल्लिकी नफ्स की, अपनी बीवी को कहा कि तुम खुद को तलाक दो। वकालत, वकालत तल्लक, तो उस बीवी ने कहा कि मैंने अपने आप को तलाक दे दी, तल्लक तो नफसी, मैंने खुद को तलाक दे दी। तो यकउल वाहिदा, तो अब एक तलाक वाक़ई होगी। क्यों? क्योंकि जिन्स बोला है तो अदना फर्द भी उसको शामिल हो जाएगा, तो अदना फर्द एक तलाक है। ठीक है, और अगर नियत करता है तीनों तलाकें की, वलो काला, वलो नवा, वलो नवसलासा सहत नियत, अगर वो शोहर जो है तीन तलाकों की नियत करता है, तो सहत नियत हो, तो उस शोहर की तीनों तलाकें दुरुस्त हो जाएंगी, और उस बीवी को तीनों तलाकें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि तीन तलाकें ये कुल्लिल जिन्स है, जिन्स मुकम्मल जिन्स है, तमाम अफराद हैं जिन्स के, और एक तलाक इसका अदना फर्द है, तो अगर वो नियत करता है तो मुकम्मल जिन्स का भी एहतमाल रख सकता है, और अगर नियत नहीं करता तो अदना जो फर्द है उसको भी ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बस याद कर लीजिएगा। आसान सबक है, अगर आज के सबक के हवाले से कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ